ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے تو دیکھا دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک گرا ہوا دینار ملا تھا، تو اس کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ فلاں یہودی کے پاس چلے جائیں اور اس سے کچھ آٹا خرید کر لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس یہودی سے آٹا خریدا۔ جب اس کو پیسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ کیا آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آپ آٹا ایسے ہی لے جاؤ، میں اس کے پیسے نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت فاطمہ کو بتایا کہ آٹا تو فری میں آ گیا ہے، اس یہودی نے اس کی قیمت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فلاں قصاب کے پاس چلے جائیں اور ان سے 1 درہم کا گوشت خرید کر لے آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم قصاب کے پاس گئے اور آپ نے وہ دینار جو 4.5 ماشے سونے کے سکے کا ہوا کرتا تھا اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا، اور 1 درہم جو 3.15 ماشے چاندی کا ہوا کرتا تھا سکہ، تو آپ نے اس کا ادھار وہ گوشت خرید لیا اور 1 دینار اس کے پاس گروی رکھا، گوشت لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح حضرت علی کو دینار ملا تھا اور اس طرح ہم نے یہ کھانا تیار کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، تو پھر ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تناول فرمائیں، اور اگر اس کا کھانا ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے تو پھر آپ جو حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، اور آپ نے بھی وہ کھانا ان کے ساتھ تناول کیا۔ اتنے میں وہ لڑکا جس کا دینار گرا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دینار مل گیا تھا، وہ دینار ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا۔ آپ نے جب اس کی آواز سنی تو آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میرا یہاں راستے میں دینار گر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ تم قصاب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ 1 درہم جس کا میں نے گوشت خریدا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ادا کریں گے، اور یہ دینار جو تیرے پاس گروی رکھا گیا ہے یہ تم واپس کر دو۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ دینار لے آئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ دینار اس بچے کو دے دیا جس کا گم ہوا تھا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ایک طرف ان نفوس قدسیہ کے فضائل دیکھیں، مناقب دیکھیں، ان کی شان و عظمت کو دیکھیں، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جگہ جگہ ان کی شان و عظمت موجود ہے، لیکن ادھر گھر کی مالی حالت دیکھیں کہ شہزادوں کے لیے کھانا میسر نہیں ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ نے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں
تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں، ریاضت میں، اور دین کو پھیلانے میں، اور دین کو سکھانے میں، اور دین کی سربلندی کی خاطر اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اور اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح انہوں نے گزاری اور جس طرح ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری اکثریت اس سے غافل ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی غفلت سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، اور یہ جو ناقص اور کمزور سی محبت ہے جو زبان کی نوک حد تک ہے، لیکن وہ محبت ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلا سکتی، اور ان کی تعلیم اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں عمل کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ اس کمزور محبت کی بجائے وہ کامل محبت اپنے اندر پیدا کریں۔